بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے ایک سوال ضرور پوچھوں، اور حضرت جنید بغدادی نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کر دی کہ اے پروردگار، اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید ایک دن مسجد سے باہر نکلے تو باہر دروازے پر ایک بزرگ نے جھک کر سلام کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے جواب دیا، میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ آرزو کر رہے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ اب شیطان نے پوچھا، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید نے کہا، میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا۔ کیا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ اللہ کا اتنا قرب رکھنے کے باوجود بھی تو نے اپنے خالق و مالک اور رازق کا حکم ماننے سے کیوں انکار کیا؟ اس سوال پر شیطان نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ شیطان کے جواب نے کچھ دیر کے لیے تو حضرت جنید کے ہوش اڑا دیے۔ شیطان نے کہا، اے جنید، تو جیسا توحید پرست اور مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا، آدم تو غیر اللہ تھے، خدا تو نہیں تھے، اور میں غیر خدا کو سجدہ کیوں کرتا؟ شیطان نے کہا، آپ جیسا توحید پرست مجھ سے مشرکانہ سوال کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب شیطان نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے سوچا کہ ہاں، یہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے۔ پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا اور میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں جو مجھے کہہ رہا ہے کہ تم ایک خدا کو ماننے والے اور مجھے غیر اللہ کے سجدے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں الہام ہوا کہ شیطان سے پوچھو سجدے کا حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں کو سجدہ کرو تو اسی کا نام توحید ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہو گیا۔ دوستو، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و کتب و ابدال کو، اور نہ انبیاء علیہ السلام کو، کہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چیزوں کو مزین کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان کفر کو بھی بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ اے اللہ، تجھے واسطہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایام میلاد کا تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور اس ویڈیو دیکھنے والوں کی تمام نیک حاجات جلد پوری فرما۔ آمین یا رب العالمین۔